بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ اولیاء میں تذکرہ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے آلات و مناقب۔ آپ بہت بڑے اولیاء اور مشائخ میں سے ہوئے ہیں اور ریاضت و عبادت کے ذریعے قرب الہی حاصل کیا۔ حدیث بیان کرنے میں آپ کو درک حاصل تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کو اولیاء میں وہی اعزاز حاصل ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ملائکہ میں اور مقام توحید میں تمام بزرگوں کی انتہا آپ کی ابتدا ہے، کیونکہ شروع میں مقام ای میں لوگ سرکردہ ہو کر رہ جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت بایزید کا قول ہے کہ اگر لوگ 200 سال تک بھی گلشن معرفت میں سرگشتہ رہے، جب کہیں جا کر اس کا ایک پھول مل سکتا ہے جو مجموعی طور پر ابتدا ہی میں مجھے مل گیا۔ شیخ ابو سعید کا قول ہے کہ میں فر عالم کو آپ کے اوصاف سے پرکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے مراتب کو کوئی نہیں جانتا۔ آپ کے دادا آتش پرست تھے اور والد بزرگوار کا بسطام کے عظیم بزرگوں میں شمار ہوتا تھا۔ آپ کی کرامات کا ظہور شکم مادری ہی میں ہونے لگا تھا، کیونکہ آپ کی والدہ فرماتی تھی کہ جس وقت بایزید میرے شکم میں تھا تو اگر کوئی مشتبہ غذا میرے شکم میں چلی جاتی تو اس قدر بے کلی اور بے چینی ہوتی کہ مجھے حلق میں انگلی ڈال کر نکالنا پڑتی۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ راہ طریقت میں سب سے بڑی دولت وہ ہے جو مادر زاد ہو، اس کے بعد چشم بینا، اس کے بعد گوش ہوش، لیکن اگر یہ تینوں چیزیں حاصل نہ ہو تو پھر اچانک مر جانا بہتر ہے۔ جب آپ مکتبہ میں داخل ہوئے اور آپ نے سورہ لقمان کی یہ آیت پڑھی کہ ان کا شکر لی، یعنی میرا شکر ادا کر، اور اپنے والدین کا اس وقت اپنی والدہ سے آ کر عرض کیا کہ مجھ سے دو ہستیوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، لہذا آپ مجھے خدا سے طلب کر لے تاکہ میں آپ کا شکر ادا کرتا رہوں، یا پھر خدا کے سپرد کر دے تاکہ اس کے شکر میں مشغول ہو جاؤ۔ والدہ نے فرمایا کہ میں اپنے حقوق سے دستبردار ہو کر تجھے خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد آپ شام کی جانب نکل گئے اور وہی ذکر و شغل کو جزو حیات بنا لیا اور مکمل 3 سال شام کے میدانوں اور صحراؤں میں زندگی گزار دی۔ اس عرصہ میں یاد الہی کی وجہ سے کھانا پینا سب ترک کر دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ 170 مشائخ سے بھی نیاز حاصل کر کے ان کے فیوض سے سیراب ہوئے۔ انہی مشائخ میں حضرت امام جعفر صادق بھی شامل ہے۔ حالات: ایک مرتبہ آپ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں تھے تو انہوں نے فرمایا کہ بایزید پلا طاق میں جو کتاب رکھی ہے وہ اٹھا لو۔ آپ نے دریافت کیا وہ طاق کس جگہ ہے؟ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اتنے عرصہ رہنے کے بعد بھی تم نے طاق نہیں دیکھا۔ آپ نے عرض کیا کہ طاق تو کجا، میں نے تو آپ کے روبرو کبھی سر بھی نہیں اٹھایا۔ اس وقت امام جعفر نے فرمایا اب تم مکمل ہو چکے، لہذا بسطام واپس چلے جاؤ۔ ایک مقام پر آپ کسی بزرگ سے نیاز حاصل کرنے پہنچے تو جس وقت آپ ان کے نزدیک ہوئے تو دیکھا کہ انہوں نے کعبہ کی جانب تھوک دیا۔ یہ دیکھ کر آپ ملاقات کے بغیر واپس آ گئے اور فرمایا کہ اگر وہ بزرگ طریقت کے درجوں کو جانتا ہے تو شریعت کے منافی کام نہ کرتا۔ آپ کے ادب کا یہ علم تھا کہ مسجد جاتے وقت راستے میں بھی نہ تھکتے۔ سفر حج میں چند قدموں کے بعد آپ نماز ادا کرتے ہوئے فرماتے کہ بیت اللہ دنیاوی بادشاہوں کا دربار نہیں جہاں انسان ایک دم پہنچ جائے۔ اس طرح آپ پورے 12 سال میں مکہ
معظمہ پہنچے، لیکن حج کے بعد مدینہ منورہ تشریف نہیں لے گئے اور فرمایا کہ یہ کوئی معقول بات نہیں کہ حج کے طفیل میں مدینہ منورہ جاؤں اس کی زیارت کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسرے موقع پر حاضر ہوں گا۔ چنانچہ جب دوسرے سال مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو صد با افراد آپ کے ہمراہ ہو گئے، لیکن آپ نے اسے چھٹکارا حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور ایک دن نماز فجر کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں تو خدا ہوں، اس کے باوجود بھی لوگ میری پرستش نہیں کرتے۔ یہ سنتے ہی لوگ آپ کو پاگل سمجھ کر کنارہ کش ہو گئے، لیکن در حقیقت یہ الفاظ آپ نے لسان غیب سے فرمائے تھے۔ ایک مرتبہ راہ میں آپ کو ایک ایسی کھوپڑی پڑی ہوئی مل گئی جس پر یہ تحریر تھا: سم بکم عمی فہم لا یعقلون، یعنی وہ گونگے، بہرے اور اندھے ہیں اس لیے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ یہ پڑھتے ہی آپ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے، اور ہوش آنے کے بعد اس کھوپڑی کو بوسہ دیکھ کر فرمایا کہ یہ ایسی صوفی کی ہے جو ذکر الہی میں اس درجہ سرگردہ ہو گیا کہ نہ تو کان رہے جس سے اللہ تعالیٰ کی بات سنے، نہ زبان جس سے اس کا ذکر کر سکے، اور نہ آنکھ جس سے اس کا جمال دیکھ سکے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ تم رات کو سکون اور چین کے ساتھ نیند لے کر اہل قافلہ سے پیچھے رہ جاتے ہو۔ آپ نے جواب دیا کہ پوری رات سکون کی نیند لینے کے بعد اہل قافلہ سے بچھڑ کر جو پہلے منزل پر پہنچ جائے وہی کامل ہوتا ہے۔ یہ سن کر ذوالنون نے کہا کہ یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہی مبارک فرمایا۔ مدینہ منورہ سے سفر میں آپ نے اپنے اونٹ پر بے حد بوجھ لاد لیا، اور جب لوگوں نے کہا کہ جانور پر اس قدر بوجھ لادنا شان بزرگی کے خلاف ہے تو فرمایا کہ پہلے آپ لوگ غور سے دیکھ لیں کہ بوجھ اونٹ کے اوپر بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ جب لوگوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ پورا بار اونٹ کی کمر سے اوپر تھا۔ یہ دیکھ کر سب حیرت زدہ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنا حال پوشیدہ رکھتا ہوں تو دوسروں کو خبر نہیں ہوتی، اور یہ ظاہر کر دیتا ہوں تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ ان حالات میں بھلا میں تمہارے ہمراہ کیسے رہ سکتا ہوں؟ اور جب زیارت مدینہ سے فارغ ہوئے اور والدہ کی خدمت کا تصور آیا تو بسطام کے لیے روانہ ہوئے، اور جب اہل شہر کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو کافی فاصلے پر آپ کے استقبال کے لیے پہنچ گئے، لیکن اس وقت آپ کو یہ پریشانی ہوئی کہ اگر لوگوں سے ملاقات کرتا رہوں تو یاد الہی میں غفلت ہوگی، لہذا آپ نے ان لوگوں کو منتظر کرنے کے لیے یہ ترکیب کی کہ رمضان کے باوجود دکان سے کھانا خرید کر کھانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہی تمام عقیدت مند واپس ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ گو میں نے اجازت شرعی پر عمل کیا، لیکن لوگ مجھے برا سمجھ کر منحرف ہو گئے۔ جب سفر سے واپسی میں مکان کے دروازے پر پہنچے اور دروازے سے کان لگا کر سنا تو والدہ وضو کرتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی کہ اے اللہ، میرے مسافر کو راحت سے رکھنا اور بزرگوں سے اس کو خوش رکھ کر اچھا بدلہ دینا۔ یہ سن کر پہلے تو آپ روتے رہے، پھر دروازے پر دستک دے دی تو والدہ نے پوچھا کون؟ عرض کیا کہ آپ کا مسافر۔ چنانچہ انہوں نے دروازہ کھول کر ملاقات کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے اس قدر طویل سفر اختیار کیا کہ روتے روتے میری بصارت ختم ہو گئی اور غم سے کمر جھک گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جس کام کو میں نے بات کے لیے چھوڑا تھا وہ پہلے ہی ہو گیا، اور وہ میری والدہ کی خوش نودی تھی۔ والدہ کی برکت
آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جتنے بھی مراتب حاصل ہوئے سب والدہ کی اطاعت سے حاصل ہوئے۔ ایک مرتبہ میری والدہ نے رات کو پانی مانگا، لیکن اتفاق سے اس وقت گھر میں قطعاً پانی نہیں تھا، چنانچہ میں گھڑا لے کر نہر سے پانی لایا۔ میری آمد و رفت کی تاخیر کی وجہ سے والدہ کو پھر نیند آ گئی اور میں رات بھر پانی لے کر کھڑا رہا، حتیٰ کہ شدید سردی کی وجہ سے وہ پانی پیالے میں منجمد ہو گیا، اور جب والدہ کی بیداری کے بعد میں نے انہیں پانی پیش کیا تو انہوں نے فرمایا، تم نے پانی رکھ دیا ہوتا، اتنی دیر کھڑے رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے عرض کیا کہ میں اس خوف سے کھڑا رہا کہ مبادا آپ کہیں بیدار ہو کر پانی نہ پیے اور آپ کو تکلیف پہنچے۔ یہ سن کر انہوں نے مجھے دعائیں دی۔ اسی طرح ایک رات والدہ نے فرمایا کہ دروازے کا ایک فٹ کھول دو، لیکن میں رات بھر اسی پریشانی میں کھڑا رہا کہ نہ معلوم دائنا پٹ کھولوں یا بایاں، کیونکہ اگر ان کی مرضی کے خلاف غلط فٹ کھل گیا تو حکم عدولی میں شمار ہوگا۔ چنانچہ انہیں خدمتوں کی برکت سے یہ مراتب مجھ کو حاصل ہوئے۔ ریاضت آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 12 سال تک نفس کو ریاضت کی بھٹی میں ڈال کر مجاہدے کی آگ سے پتھا اور ملامت کے ہتھوڑے سے کاٹا، جس کے بعد میرا نفس آئینہ بن گیا۔ پھر 5 سال مختلف قسم کی عبادات اور اس پر کلی چڑھتا رہا۔ پھر 5 سال مختلف قسم کی عبادات سے اس پر کلہی چڑھاتا رہا۔ پھر 1 سال تک جب میں نے خود اعتمادی کی نظر سے اس کا مشاہدہ کیا تو اس میں تکبر، خود پسندی کا مادہ موجود پایا۔ چنانچہ پھر 5 سال تک صحیح بسیار کے بعد اس کو مسلمان بنایا، اور جب اس میں خلائق کا نظارہ کیا تو سب کو مردہ دیکھا، اور نماز جنازہ پڑھ کر ان سے اس طرح کنارہ کش ہو گیا جس طرح لوگ نماز جنازہ پڑھ کر قیامت تک کے لیے مردے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مجھے خداوند تعالیٰ تک پہنچنے کا مرتبہ حاصل ہو گیا۔ آپ مسجد میں داخلے سے قبل دروازے پر کھڑے ہو کر گریہ زاری کرتے رہتے تھے، اور جب وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا کہ میں خود کو اعلیٰ عورت کی طرح نجس تصور کرتے ہوئے روتا ہو کہ کہیں داخلے سے مسجد نجس نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ آپ سفر حج پر روانہ ہو کر چند منزل پہنچنے کے بعد پھر واپس آ گئے، اور جب لوگوں نے ارادہ توڑنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ راستے میں مجھے ایک حبشی مل گیا اور اس نے مجھے اصرار کے ساتھ یہ کہا کہ خدا کو بستہ میں چھوڑ کر کیوں جاتا ہے؟ چنانچہ میں واپس آ گیا۔ حج کے سفر کے بعد کسی نے پوچھا کہ کہاں کا قصد ہے؟ فرمایا حج کا۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ رقم ہے؟ فرمایا 200 دینار۔ اس نے عرض کیا کہ میں مفلس ہوں اور عیالدار ہوں، لہٰذا یہ رقم مجھ کو دے کر 7 مرتبہ میرا طواف کر لیجئے، تو اسی طرح آپ کا حج ہو جائے گا۔ آپ نے اسی کے کہنے پر عمل کیا اور وہ رقم لے کر رخصت ہو گیا۔ جب آپ کے مراتب میں اضافہ ہونے لگا اور آپ کا کلام عوام کے ذہنوں سے بالاتر ہو گیا تو آپ کو 7 مرتبہ بستان سے نکالا گیا، اور جب آپ نے نکالنے کی وجہ پوچھی تو کہا گیا کہ تم نہایت برے انسان ہو۔ آپ نے فرمایا کہ جس شہر کا سب سے برا انسان بایزید ہو وہ شہر سب سے زیادہ اچھا ہے۔ ایک شب آپ عبادت خانہ کی چھت پر پہنچے اور دیوار پکڑ کر پوری رات خاموش کھڑے رہے،
جس کی وجہ سے آپ کی پیشاب میں خون آ گیا۔ اور جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اس کی دو وجہ ہے۔ اول یہ کہ آج میں خدا کی عبادت نہیں کر سکا، دوم یہ کہ ایام طفیلیت میں مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا، چنانچہ ان دونوں چیزوں سے ایسا خوفزدہ تھا کہ میرا قلب خون ہو گیا اور وہ خون پیشاب کے راستے نکلا۔ عبادت کے اوقات میں آپ کو یہ خوف لاحق رہتا کہ کہیں کسی کی آواز سے میری عبادت میں خلل واقع نہ ہو جائے، اس لیے مکان کے تمام سوراخ بند کر دیتے تھے۔ عیسیٰ بسطامی کا قول ہے کہ میں 30 سال آپ کے ساتھ رہا لیکن کبھی آپ کو بات کرتے نہیں دیکھا، اور آپ کی یہ عبادت تھی کہ زانوں میں سر دیے رہتے اور جب سر اٹھاتے تو پھر فوراً ہی سر آ کر کھینچ کر زانوں پر رکھ لیتے۔ اور حضرت سیکی فرماتے ہیں کہ عیسیٰ بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسا بیان کیا وہ قبض کی کیفیت ہوگی، ویسے آپ حالت بس میں لوگوں سے باتیں کرتے اور فیض بھی پہنچاتے تھے۔ کیفیت وجد: ایک مرتبہ آلات وجد میں آپ نے کہہ دیا کہ سبحانی محضم شانی، یعنی میں پاک ہوں اور میری شان بہت بڑی ہے۔ اور جب اختتام وجد کے بعد ارادتاً لوگوں نے سوال کیا کہ یہ جملہ آپ نے کیوں کہا، فرمایا کہ مجھے تو علم نہیں کہ میں نے ایسا کوئی جملہ کہا ہو، لیکن آئندہ اس قسم کا جملہ میری زبان سے نکل جائے تو مجھے قتل کر ڈالنا۔ اس کے بعد دوبارہ حالت وجد میں پھر آپ نے یہی جملہ کہا، جس پر آپ کے موردین قتل کر دینے پر آمادہ ہو گئے، لیکن پورے مکان میں انہیں ہر سمت بایزید ہی بایزید نظر آئے۔ اور جب انہوں نے چھریاں چلانی شروع کی تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسا فانی پر چھریاں چل رہی ہو، اور آپ کے اوپر اس کا قطعاً کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر جب کچھ وقفے کے بعد وہ صورت رفتہ رفتہ ختم ہوتی چلی گئی تو دیکھا کہ آپ محراب میں کھڑے ہیں، اور جب موردین نے واقعہ بیان کیا تو فرمایا کہ اصل بایزید تو میں ہوں، اور جن کو تم نے دیکھا وہ بایزید نہیں تھا۔ لیکن اگر کوئی معترض یہ کہے کہ انسانی جسم اس قدر طویل کیسا ہو سکتا ہے تو جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جس وقت دنیا میں تشریف لائے اور طوالت کی وجہ سے اس کا ثمر آسمان سے چکراتا تھا، اور جب حکم الہی سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو سر پر اپنا مارا، اس وقت آپ کا قد چھوٹا ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب اس کو اتنے بڑے جسم کو چھوٹا کر دینے پر قدرت ہے تو چھوٹے جسم کو بھی بڑا کر دینا اس کی قدرت میں داخل ہے۔ اسی طرح جب تک بچہ شکم مادر میں رہتا ہے تو اس کا وزن بہت ہلکا ہوتا ہے، لیکن ولادت ہوتے ہی وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مگر ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے مراتب کی واقفیت بہت ضروری ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک لال رنگ کا سیب ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ یہ تو بہت ہی لطیف ہے۔ چنانچہ اسی وقت غیب سے ندا آئی کہ ہمارا نام سیب کے لیے استعمال کرتے ہوئے حیا نہیں آتی، اور اس جرم میں اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے لیے اپنی یاد آپ کے قلب سے نکال دیا۔ لیکن اس کے بعد آپ نے قسم کھائی کہ اب کبھی بسطام کا پھل نہیں کھاؤں گا۔ غلط فہمی: ایک مرتبہ آپ کو یہ تصور ہو گیا کہ میں بہت بڑا بزرگ اور شیخ وقت ہو گیا ہوں، لیکن اسی کے ساتھ یہ خیال بھی آیا کہ میرا یہ جملہ فخر و تکبر کا آئینہ ہے۔ چنانچہ فوراً خراسان کا رخ کیا اور اچانک ایک منزل پر پہنچ کر دعا کی کہ اے اللہ،
جب تک ایسے کامل بندے کو نہیں بھیجے گا جو مجھ کو میری حقیقت سے روشناس کرا سکے، اس وقت تک یہی پڑا رہوں گا۔ اور جب 3 شب اور روز اسی طرح گزر گئے تو چوتھے دن ایک شخص اونٹ پر آیا جس کو آپ نے ٹھہرنے کا اشارہ کیا، لیکن اس اشارے کے ساتھ اونٹ کے پاؤں زمین میں دھنستے چلے گئے، اور جو اس پر سوار تھا اس نے غصے کے انداز میں کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی کھلی ہوئی آنکھ بند کر لوں اور اپنا بند آنکھ کھول دوں اور بایزید سمیت پوری بسطام کو غرق کر دوں؟ یہ سن کر آپ کے ہوش اڑ گئے اور اس سے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے؟ اس نے جواب دیا کہ جس وقت تم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا اس وقت میں یہاں سے 3000 میل دور تھا، اور اس وقت میں سیدھا وہیں سے چلا آ رہا ہوں، لہٰذا تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اپنے قلب کی نگرانی کرتے رہو۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ آپ مسجد میں 40 برس مقیم رہے، لیکن اس درجہ محتاط تھے کہ مسجد کا اور مسجد سے باہر کا لباس جدا جدا ہوتا تھا، اور اس میں سوائے مسجد کی دیوار کے آپ نے کسی چیز سے ٹیک نہیں لگائی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 40 برس تک عام انسانوں کی غذا چکھی تک نہیں، کیونکہ میرا رزق کہیں اور سے آتا تھا، اور اس دوران اپنے قلب کی نگرانی میں مصروف رہا۔ اس کے بعد جب غور کیا تو ارسن بندگی اور خدائی نظر آئی۔ پھر 30 سال خدا کی جستجو میں گزارے۔ اس کے بعد خدا کو طالب اور خود کو مطلوب پایا، اور اب 30 سال سے یہ کیفیت ہے کہ جب خدا کا نام لینا چاہتا ہوں تو پہلے 3 مرتبہ اپنی زبان کو دھو لیتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ نے جب آپ سے سوال کیا کہ خدا کی جستجو میں سب سے زیادہ دشوار مقام آپ کو کیا نظر آیا؟ فرمایا کہ خدا کی اعانت کے بغیر قلب کو اس کی طرف متوجہ کرنا بہت دشوار ہے، اور جب اس کی مدد شامل آل ہوتی ہے تو پھر صحیح کے بغیر بھی قلب اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور مجھے اس وقت ایک خاص کشش سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ اللہ نے وہ مراتب عطا کیے جو آپ پر بھی ظاہر ہے، اور ظاہر میں بھی اسی کی علامتیں پائی جاتی ہے، اور جس وقت آپ کے اوپر خوف طاری ہوتا تو پیشاب میں خون آنے لگتا تھا۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ حاضر ہوئے تو آپ نے مراقبے سے سر اٹھا کر فرمایا کہ میں نے بہت کوشش کی کہ تمہیں دینے کے لیے کوئی چیز مل جائے، لیکن نہیں مل سکی۔ حضرت ابوتراب بخشی کا ایک ارادت مند اپنی ریاضت کے اعتبار سے بہت بلند تھا، اور آپ اس سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت بایزید کی صحبت تیرے لیے زیادہ سودمند ہوگی، لیکن وہ عرض کرتا تھا کہ میں تو بایزید کے خدا کو دن میں 100 مرتبہ دیکھتا ہوں، ان سے بھلا مجھے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوتراب نے فرمایا کہ ابھی تک تو نے اپنے پیمانے کے مطابق خدا کا دیدار کیا ہے، لیکن ان کی توجہ کے بعد ایسا دیدار ہوگا جس طرح دیدار کا حق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مختلف طریقوں سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محشر میں ایک خاص تجلی تو حضرت صدیق اکبر پر ڈالے گا، اور ایک تجلی پوری مخلوق پر۔ یہ سننے کے بعد اس مرید کے قلب میں حضرت بایزید کا اشتیاق دیدار پیدا ہوا، اور اپنے مرشد کے ہمراہ جس وقت آپ کے مکان پر پہنچا تو آپ کہیں سے پانی بھرنے گئے ہوئے تھے، اور جب یہ دونوں ان کی تلاش میں چل دیے تو دیکھا کہ آپ ایک ہاتھ میں گھڑا اور ایک ہاتھ میں پوستین لٹکائے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس مرید پر آپ کی ایسی ہیبت طاری ہوئی کپکپی کی وجہ سے زمین پر گر پڑا اور وہی دم نکل گیا۔ اور جب حضرت ابوتراب نے کہا کہ آپ نے ایک ہی نظر میں کام ختم
کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر کشف کا ایک خاص مقام باقی رہ گیا تھا، وہ جو اس وقت اس کو حاصل ہوا، لیکن وہ برداشت نہ کرتے ہوئے جان بحق ہو گیا۔ جس طرح مصر کی عورتیں حسن یوسف علیہ السلام کی تھا بنا لا کر اپنی انگلیاں کاٹ کر بیٹی تھی، حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ کو یہ تحریر کیا کہ آپ کی ایسے شخص کے بارے میں کیا رائے ہے جو ایک جام ازلی سے ایسا مست ہو گیا کہ اس کی مستی ابد تک ختم نہ ہونے والی ہے، آپ نے جواب میں تحریر کیا کہ یہاں ایک ایسا فرد بھی موجود ہے جو ازل و ابد کے باہر بے قرار کو فی کر بھی یہی کہتا ہے کہ کچھ اور مل جائے۔ پھر ایک مرتبہ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا کہ میں آپ کو ایک راز بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت بتاؤں گا جب ہم دونوں شجر توبہ کے نیچے کھڑے ہوں گے، اور قاصد کو ایک ٹکیا روٹی دے کر یہ ہدایت بھی کر دی کہ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ سے کہنا کہ اس کو کھا لے، یہ آب زمزم سے گوندی گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جس جگہ خدا کو یاد کیا جاتا ہے وہاں جنت اور توبہ دونوں موجود ہوتے ہیں۔ وہ ٹکیا اس لیے واپس کر رہا ہوں کہ آب زمزم سے گوندنے کی فضیلت اپنی جگہ۔ مسلم۔ لیکن یہ کسے معلوم کہ جو بیج بویا گیا تھا وہ کسب حلال کا تھا یا کسب حرام کا، اس لیے کہ اس کا عقل حلال ہونے میں مجھ کو شک ہے۔ اس جواب کے بعد یحییٰ بن معاذ بعد نماز عشاء بغرض ملاقات بستان پہنچے، لیکن یہ خیال کر کے کہ کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو، اور کسی جگہ مقیم ہو گئے، اور صبح کو جب آپ کے حاضر ہوئے تو معلوم ہوا کہ آپ قبرستان میں ہیں۔ چنانچہ جب حضرت یحییٰ قبرستان پہنچے تو دیکھا کہ آپ انگوٹھوں کے بل کھڑے ہوئے مصروف عبادت ہے، اور ایسا محسوس ہوا کہ جیسے پوری رات اسی طرح کھڑے ہوئے گزری۔ پھر فراغت کے بعد جب اچھی طرح دن نکل آیا تو آپ نے یہ دعا پڑھی: تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں اس بات کی کہ میں تجھ سے اس مقام کا حال دریافت کروں۔ اس کے بعد حضرت یحییٰ نے پیش قدمی کرتے ہوئے سلام کیا اور رات کے واقعات دریافت کیے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بے شمار مدارج عطا کرنے چاہے، لیکن وہ سب ایجاب کے تھے، اس لیے میں نے قبول نہیں کیے۔ پھر حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ جل شانہ سے معرفت کیوں نہیں طلب کی؟ یہ سنتے ہی آپ نے چیخ کر کہا کہ بس خاموش ہو جاؤ، اس لیے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس شے سے واقف ہو جاؤں جس کے لیے میری تمنا یہ ہے کہ خدا کے سوا اس سے کوئی واقف نہ ہو۔ اور یہ بات سوچ لو کہ جہاں معرفت خداوندی کا وجود ہو وہاں مجھ جیسے گناہگار کا گزر کہاں، کیونکہ یہ خدا کی مرضی میں شامل ہے کہ معرفت کو اس کے علاوہ کوئی جان نہ سکے۔ پھر حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ آج کی شب جو مراتب آپ کو عطا ہوئے ان کا کچھ فیض مجھے بھی پہنچا دیجیے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تجھ کو صفات آدم، قدس جبرائیل علیہ السلام، خلت ابراہیم، شوق موسیٰ، پاکیزگی عیسیٰ اور حب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب ہی کچھ عطا کر دیے جائے، جب بھی خوش نہ ہونا، کیونکہ یہ سب ایجابات ہے۔ بس صرف خدا ہی کو خدا سے طلب کرتے رہنا تاکہ سب کچھ حاصل ہو جائے۔ حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی خدمت میں ایک جائے نماز ارسال کی
تو آپ نے یہ کہہ کر واپس کر دی کہ مجھے اس کی حاجت نہیں، البتہ ایک مسند کی ضرورت ہے، یعنی اب ایسا بے نیاز ہو چکا ہو کہ مجھے نماز معاف ہو چکی ہے۔ اور جب انہوں نے نفیس قسم کی مسند بھجوائی تو یہ کہہ کر واپس کر دی کہ جس کے پاس الطاف خداوندی کی مسند موجود ہو اس کو دنیاوی مسند کی ضرورت نہیں، حالانکہ یہ وہ دور تھا جب کہ آپ نہایت ضعیف و پریشان حال تھے، اور اگر مسند قبول کر لیتے تو جائز تھا، لیکن عذر و تقویٰ دونوں چیزیں واپس کر دی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں سردیوں کی رات میں گدڑی اوڑھے ہوئے یخ بستہ پانی سے غسل کر کے صبح تک وہی بھیگی ہوئی گدڑی اس نیت سے اوڑھے رکھی کہ جرم میں نفس کو اور بھی زیادہ سردی کا سامنا کرنا پڑے، اور اس دن سے یہ معمول بنا لیا کہ دن میں 70 مرتبہ غسل کرتا ہوں اور ہر مرتبہ بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ قبرستان میں تشریف لائے کہ ایک بستامی نوجوان پر بربت بجا رہا تھا تو آپ نے اس کو دیکھا کہ لاحول پھڑی، اور اس نوجوان نے بربت کو اتنی زور سے آپ کے سر پر دے مارا کہ سر پھٹ گیا اور بربت ٹوٹ گیا، لیکن آپ نے گھر آ کر اس نوجوان کو بربت کی قیمت اور کچھ حلوہ وغیرہ بیچتے ہوئے پیغام دیا کہ اس رقم سے دوسرا بربت خرید لو اور حلوہ وغیرہ خوب کھاؤ تاکہ شکستہ بربت کا غم دور ہو جائے۔ اس کے بعد اس نوجوان نے حاضر ہو کر معذرت طلب کی اور ہمیشہ کے لیے وہ اس کا ایک ساتھی طائب ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپ ارادت مندوں کے ہمراہ ایک تنگ گلی سے گزر رہے تھے کہ سامنے سے ایک کتا آ گیا، چنانچہ آپ نے اور مریدین نے راستہ چھوڑ دیا اور وہ کتا نکل گیا۔ اسی وقت کسی مرید نے پوچھا کہ جب خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو پھر آپ نے کتے کے لیے راستہ کیوں چھوڑ دیا؟ اس سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کتے کے ہم پر برتری حاصل، اور یہ بات خلافت عقل ہے اور خلاف شرع بھی۔ آپ نے جواب دیا کہ اس کتے نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ازل میں مجھ کو کتا اور آپ کو سلطان العارفین کیوں بنایا گیا، اور اس میں میرا کیا قصور تھا اور آپ کی کیا فضیلت تھی؟ چنانچہ میں نے اس خیال سے کہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اس نے مجھے کتے پر فضیلت عطا کر دی، اسی لیے میں نے راستہ چھوڑ دیا۔ پھر ایک اور مرتبہ راہ میں کتا ملا تو آپ نے دامن سمیٹ لی، جس پر کتے نے عرض کیا کہ آپ نے دامن کیوں بچایا؟ اس لیے کہ اگر میں بھیگا ہوا نہیں ہوں تو مجھ سے ناپاکی کا خطرہ نہیں، اور اگر بھیگا ہوا ہوتا تو آپ اپنے کپڑے پاک کر سکتے تھے، لیکن یہ تکبر جس کا آپ نے مظاہرہ فرمایا تو یہ 7 سمندروں کے پانی سے بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا تو سچ کہتا ہے، اس لیے کہ تیرا ظاہر نجس ہے اور میرا باطن، لہذا ہم دونوں کو ایک ساتھ رہنا چاہیے تاکہ کچھ پاکیزگی میرے باطن کو بھی حاصل ہو جائے۔ لیکن کتے نے کہا کہ ہم دونوں کا ساتھ رہنا ممکن نہیں، کیونکہ میں مردود ہوں اور آپ مقبول بارگاہ، دوسرے یہ کہ میں دوسرے دن کے لیے ایک ہڈی بھی جمع نہیں کرتا اور آپ سال بھر کا غلہ جمع کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں کتے کے ہمراہ رہنے کے قابل بھی نہیں تو پھر خدا کا قرب کیسے حاصل ہو سکتا؟ اور پاک ہے وہ اللہ جو بدترین مخلوق کی باتوں سے بہترین مخلوق کو درس عبرت دیتا ہے۔ ایک شخص 30 سال تک آپ کی صحبت میں عبادت کرتا رہا، اور ایک دن آپ نے عرض کیا کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی آپ کی تعلیم مجھ پر اثر انداز نہ ہو سکی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ہی شکل سے تیرے اوپر اثر ہو سکتا ہے، لیکن وہ تیرے لیے قابل قبول نہ ہوگی۔ اس نے عرض کیا کہ میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ داڑھی، مونچھ اور سر
منڈوا کر ایک کمبل اوڑھ کر ایک تھیلے میں اخروٹ بھر لے اور ایک ایسی جگہ جا بیٹھ جہاں بہت لوگ تجھ سے واقف ہو، اور بچوں سے کہہ دے کہ جو بچہ مجھے ایک تھپڑ مارے گا اسی کو ایک اخروٹ دوں گا۔ بس یہی تیرا واحد علاج ہے، اس لیے کہ ابھی تجھے اپنے نفس پر قابو حاصل نہیں ہو سکا۔ اس نے جواب میں کہا، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کلمات اگر کسی کافر کی زبان سے ادا ہوتے تو وہ مسلمان ہو جاتا، لیکن تو اس لیے مشرک ہو گیا کہ تو نے عظمت خداوندی کی بجائے اپنی عظمت کا اظہار کیا۔ یہ سن کر اس نے عرض کیا کہ آپ کی بتائی ہوئی ترکیب میرے لیے قابل قبول نہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ تو میں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ تو میری بات پر عمل نہیں کرے گا۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارادت مند سفر حج پر روانہ ہوتے ہوئے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں شرف نیاز کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ کس سے بیعت ہو، اور جب اس نے اپنے مرشد کا نام بتایا تو فرمایا کہ تمہارے مرشد کے اقوال و اعمال کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ان کا عمل تو یہ ہے کہ مخلوق سے بے نیاز ہو کر متوکل اللہ پر توکل ہو گئے ہیں، اور قول یہ ہے کہ اگر بارش نہ ہونے سے غلہ پیدا نہ ہو اور پوری مخلوق میرے عیال میں داخل ہو جب بھی میں توکل ترک نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ تو بہت کافر و مشرک ہے، اور اگر میں پرندہ بن جاؤں جب اس کے شعر کا رخ نہ کروں، لہذا اس کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ صرف 2 روٹیوں کی خاطر تو خدا کو آزماتا ہے، اور جب بھوک لگے تو کسی سے مانگ کر کھا لینا، توکل کو رسوا نہ کرنا، کیونکہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ کہیں تیری وجہ سے تیرا شعر تباہ نہ ہو جائے۔ یہ سن کر اس کا مرید کا کستر کر کے حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام لے کر حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا، اور جب حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے اس پیغام پر غور کیا تو محسوس ہوا کہ وہ عیب واقعی ان کے اندر موجود ہے، لیکن انہوں نے اپنے مرید سے پوچھا کہ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ اگر مجھ میں یہ خامی ہے تو پھر آپ کا کیا مرتبہ ہے؟ چنانچہ اس مرید نے دوبارہ آپ کی خدمت میں پہنچ کر یہی سوال دہرایا۔ آپ نے فرمایا، یہ اس کی دوسری بیوقوفی ہے، لیکن میں جو کچھ جواب دوں گا وہ تیرے فہم سے بالاتر ہے، لہذا کاغذ پر تحریر کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بایزید کچھ نہیں اور کاغذ لپیٹ کر اس کو دے دیا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بایزید کچھ نہیں تو اس کے اوصاف کیا ہو سکتے ہیں، لہذا اس کا مرتبہ دریافت کرنا بے سود ہے، اور وہ توکل و اخلاص تو سب مخلوق کی باتیں ہیں۔ ہماری شہرت تو اللہ کے اخلاق سے ہونی چاہیے، نہ کہ توکل سے۔ چنانچہ جب وہ مرید پیغام لے کر پہنچا تو حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ بالکل لب مرگ تھے، اور کاغذ یہ پڑھ کر کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت احمد خضر رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہزار مرشدین کے ہمراہ آپ سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے تو ان کے مریدین میں ایک مرید بہت ہی صاحب فضل و کمال تھا، اور اس کی کیفیت تھی کہ ہوا میں اڑتا اور پانی پر چلتا تھا۔ چنانچہ جس وقت یہ جماعت بایزید کے در دولت پر پہنچی تو حضرت احمد نے مریدین کو یہ حکم دیا کہ جس میں حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے دیدار کی طاقت ہو بس وہی میرے ہمراہ آئے، اور باقی سب لوگ ٹھہر جائے۔ لیکن سب ہی نے آپ کے اشتیاق کے دید کا اظہار کیا، اور جب حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچے تو جوتے اتارنے کی جگہ پر آپ نے عصا رکھ دی، اور جب سب
آپ کے سامنے پہنچے تو آپ نے سوال کیا کہ تمہارا وہ مرید کہاں ہے جو سب میں افضل ترین ہے، اور وہ باہر کیوں کھڑا رہ گیا ہے؟ اس کو بھی اندر بلا لو۔ چنانچہ جب ان کو بھی اندر بلایا گیا تو آپ نے حضرت احمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کب تک دنیا کی سیر و سیاحت میں مشغول رہیں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ پانی کے ایک جگہ ٹھہر جانے سے بدبو پیدا ہو کر رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ پھر دریا کیوں نہیں بن جاتے جس میں نہ کبھی بدبو پیدا اور نہ کبھی رنگ تبدیل ہو؟ اس کے بعد پھر معرفت کے متعلق کچھ دوسری گفتگو ہوتی رہی، جس پر حضرت احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ آپ کی باتیں میرے فہم سے بالاتر ہے، انہیں ذرا وضاحت سے بیان فرمائیے تاکہ میں سمجھ سکوں۔ چنانچہ آپ نے اس انداز سے گفتگو فرمائی کہ ان کی سمجھ میں اچھی طرح آ گئی، اور جب آپ خاموش ہو گئے تو حضرت احمد رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ میں نے آپ کے مکان کے سامنے ابلیس کو پھانسی پر لٹکتے دیکھا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سزا میں نے بستان میں آ گیا اور اسی کی اس بستان میں داخل نہ ہو سکا۔ وہ وعدہ خلافی کرتے ہوئے ایک شخص کو فریب دینے بستان میں آ گیا، اور اسی کی اس سمے میں نے اسے پھانسی پر لٹکا دیا۔ کسی نے سوال کیا کہ آپ کے پاس عورتوں کا اجتماع کیوں رہتا ہے اور اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا کہ یہ ملائکہ ہے جن کو میں علمی مسائل سمجھتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ ایک شب اول فلک کے ملائکہ پھر میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے ہمراہ عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میرے زبان میں وہ طاقت نہیں جسے میں ذکر الہی کر سکوں، لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود رفتہ رفتہ ساتواں افلاک کے ملائکہ میرے پاس جمع ہو گئے، اور سب نے وہی خواہش ظاہر کی جو فلک اول کے فرشتوں نے کی تھی، اور میں نے سب کو پہلے ہی جیسا جواب دیا۔ اور جب انہوں نے پوچھا کہ ذکر الہی کی طاقت آپ میں کب تک پیدا ہوگی، تو میں نے کہا کہ قیامت کو جب سزا و جزا ختم ہو جائیں گے اور میں طواف حشر کرتا ہوں، اللہ اللہ کہہ رہا ہوں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شب اچانک میرا مکان منور ہو گیا، اور میں نے آواز دے کر کہا کہ اگر ابلیس کی حرکت ہے تو میں اپنی بزرگی اور بلند ہمتی کی وجہ سے اس کے فریب میں نہیں آ سکتا، اور اگر مقربین کے جانب سے یہ نور ہے تو مجھے خدمت کا موقع عطا کیجیے تاکہ میں بھی مرتبہ کرامت حاصل کر سکوں۔ ایک شب آپ کو عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوئی تو خادم سے فرمایا کہ دیکھو گھر میں کیا چیز موجود ہے۔ چنانچہ انگور کا ایک گوشہ نکالا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کسی کو دے دو۔ اس کے بعد آپ کے اوپر انوار کی بارش ہونے لگی اور ذکر و شغل میں لذت محسوس ہونے لگی۔ ایک یہودی جو آپ کا پڑوسی تھا، وہ کئی سفر پہ چلا گیا اور افلاس کی وجہ سے اس کی بیوی چراغ تک روشن نہیں کر سکتی تھی، اور تاریکی کی وجہ سے اس کا بچہ تمام رات روتا رہتا تھا۔ چنانچہ آپ ہر رات اس کے ہاتھ چراغ رکھ کر آتے، اور جس وقت وہ یہودی سفر سے واپس آیا تو اس کی بیوی نے تمام واقعہ سنایا، جس کو سن کر اس نے کہا کہ یہ بات کس قدر افسوسناک ہے کہ اتنا عظیم بزرگ ہمارا پڑوسی ہو اور ہم گمراہی میں زندگی گزارے۔ چنانچہ میاں بیوی آپ کے ہاتھ پر مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ ایک مرتبہ کسی آتش پرست سے مسلمان ہونے کی تبلیغ
کی گئی تو اس نے جواب دیا کہ اگر اسلام اس کا نام ہے جو بایزید حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے تو اس کی مجھ میں طاقت نہیں، اور جس طرح کہ تم سب لوگ مسلمان ہو تو مجھے اعتماد نہیں۔ ایک مرتبہ آپ اپنے ارادت مندوں کے ہمراہ تشریف فرما تھے تو اچانک ایک مرید سے فرمایا کہ خدا کا دوست آ رہا ہے، چل کر اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ اور جب سب لوگ باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم عروی رحمۃ اللہ علیہ جو خچر پر سوار چلے آ رہے ہیں۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ مجھے آپ کے استقبال کا من جانب اللہ حکم ملا ہے، اور یہ بھی حکم ہے کہ اس کے بارگاہ میں آپ کو میں اپنا شفیع بنا لوں۔ یہ سن کر انہوں نے جواب دیا کہ اگر پہلی شفاعت تمہیں اور آخری شفاعت مجھے عطا کی جائے جب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مقابلہ میں اس کا مرتبہ ایک مشت خاک بھی نہیں۔ اس کے بعد دسترخوان بچھا جس پر انواع و اقسام کے لذیذ و اعلیٰ کھانے چنے ہوئے تھے، اور آپ نے حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ کھانا کھایا۔ لیکن حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے قلب میں خیال گزرا کہ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ جیسے شیخ دورہ کو ایسے کھانوں سے اعتراض کرنا چاہیے، اور حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی نیت کا اندازہ ہو گیا تو آپ نے کھانے کے بعد ان کو اپنے ہمراہ ایک کونا میں لے جا کر دیوار پر